بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا خادم حسین رجوی اور آپ دیکھ رہے ہیں سخی سنگت ٹی وی۔ جی، سخی سنگت ٹی وی سے آپ سے مخاطب ہوں، اور جناب آج میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، وہ ہماری ٹیلی ویژن کی بہت ہی نامور فنکارہ فضیلہ قاضی صاحب نے حال ہی میں اپنے فیس بک پیج پہ ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں آرٹس کونسل آف پاکستان اور حکومت سندھ پر سخت تنقید کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آرٹس کونسل آف پاکستان نے جو لاہور میں جا کے دوسرے صوبے میں جا کے اپنا فنکشن کیا ہے، اس پہ اعتراض کرنے کی بات نہیں، خوشی کی بات ہے۔ تنقید کی بجائے تو تعریف بنتی تھی، لیکن محترمہ کیونکہ خود بھی آرٹس کونسل کی ممبر ہیں اور ان کے شوہر محترم قیصر نظامی صاحب پاکستان پیپل پارٹی کے ممبر بھی ہیں اور آرٹس کونسل گورننگ باڈی کے ممبر بھی رہے ہیں، تو پہلے آپ فضیلہ قاضی صاحبہ کا اظہار خیال سن لیں کہ انہوں نے کیا تنزیہ بمباری کی ہے، اس کے بعد میں اپنا اظہار خیال آپ سے کروں گا۔ سندھ گورنمنٹ میرے خیال ہے کسی ضروری کام سے سو رہی ہے، کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ جس آرٹس کونسل کو وہ سالانہ کروڑوں روپے کی گرانٹ فراہم کرتے ہیں ہمارے بجٹ کے پیسوں میں سے، ہمارے ٹیکس کے پیسوں میں سے، اس کے صدر جناب احمد شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی کیونکہ بہت ساری منسٹریز کا بجٹ ایجوکیشن وغیرہ کا ڈاؤن دا ڈرین جا رہا ہے، تو کیا ہوا اگر میں نے کچھ پیسے اس بجٹ میں سے لے کر میلے ٹھیلے کرنے میں نکل پڑا ہوں ملک کے مختلف شہروں میں، تو جس کو وہ کچھ پیسے کہہ رہے ہیں وہ کروڑوں روپے کی گرانٹ ہے۔ اور یہ سارے میلے ٹھیلے جو یہ کر رہے ہیں، اول تو ان کی کسی اور شہروں میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کراچی یا سندھ کے مختلف شہر ان کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ باقی شہروں میں ان کے اپنے آرٹس کونسل ہیں، اور پنجاب میں تو ویسے بھی بہت زیادہ اپنے کلچر کے لیے وہ لوگ کام کرتے ہیں اور ان کا آرٹس کونسل بہت کام کرتا ہے۔ فرمایا فضیلہ قاضی صاحبہ کیا فرما رہی تھیں، تو اس کا جواب تو سندھ حکومت کو ترجمان یا آرٹس کونسل کے ترجمان کو دینا چاہیے، لیکن میں کیونکہ آرٹس کونسل کا ممبر بھی ہوں اور کراچی اسٹیج کا سینئر رائٹر ڈائریکٹر ہونے کے ناطے، تو میں ان کی باتوں پہ کچھ مجھے اعتراض ہے، کچھ میں کہنا چاہتا ہوں، تو اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ محترمہ نے جو کچھ کہا وہ آپ نے سن لیا۔ گزارش یہ ہے کہ آج سے 10-12 سال پہلے اس آرٹس کونسل کی کیا کنڈیشن تھی۔ جب احمد شاہ صاحب اس آرٹس کونسل میں تشریف لائے، اس وقت شام کو 5 بجے کے بعد آرٹس کونسل جو ہے ہمارے لیے اندھیروں کا گھر بن جاتا تھا اور بھوت بنگلے کی طرح ان کے در و دیوار ہوتے تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جو محنت کی وہ آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے، اور آرٹس کونسل کی جتنی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، احمد شاہ بلڈنگ آپ کے سامنے ہے، آڈیٹوریم جدید قسم کے بنے ہوئے ہیں، تو یہ سارا سسٹم جو ہے نا دنیا کو نظر آ رہا ہے، اور میرا خیال ہے محترمہ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ساری کاوشیں آرٹس کونسل آف پاکستان کے پریزیڈنٹ محترم احمد شاہ صاحب کی کاوشوں سے اور اس کی ٹیم کی کاوشوں سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی انہوں نے اعتراض کیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروگرام کا نام دیا ہے سب سے پہلے پاکستان۔ یہی کام تو حکومت سندھ نے کیا ہے، یہی کام تو آرٹس کونسل کے صدر نے کیا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان۔ سندھ کو پسماندہ علاقہ، پسماندہ صوبہ کہنے والے کہ سندھ برباد ہو گیا ہے، سندھ میں اب کچھ نہیں رہا، اب سندھ کا کچھ ولی وارث نہیں ہے، تو سندھ ہی دوسرے صوبوں کو اپنا سمجھ کے سب سے پہلے پاکستان سمجھ کے سندھ ہی نے یہ قدم اٹھایا ہے، سندھ سے ہی یہ علم کا خزانہ لے کے وہ لوگ وہاں گئے ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ کیا ہے۔ جہاں تک بات ہے محترمہ کی کہ دیکھیں ملک میں یہ اور اپنے شہر کے، اپنے صوبے میں، تو اپنے شہر میں، اپنے کراچی میں، اپنے سندھ میں بھی سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ اندازہ کریں کہ آرٹس کونسل آف پنجاب، وہاں زیادہ تر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے پرائیویٹلی طور پہ، پرائیویٹ لوگ، پرائیویٹ آڈیٹوریمز ہیں، پرائیویٹلی طور پہ ان کو حکومت نے بھی سپورٹ کی ہے یقیناً، لیکن وہاں یہ ہو رہا ہے۔ اور آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی، آپ کو ابھی حال ہی میں جو کرونا کا موسم آیا تھا اس میں دیکھا کہ یہاں سناٹا چھا گیا تھا پورے شہر کو، پھر اس شخص نے، اس آرٹس کونسل نے جگایا
پھر ان کو حوصلہ دیا، پھر یہاں یہ لوگ آئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح پتہ نہیں، مجھے نہیں پتہ، میں نہیں جانتا کہ ان کے عزائم کیا ہیں یا ان کے اندرونی کوئی باتیں ہیں، اللہ جانے. حالانکہ خود آرٹس کونسل کی وہ ممبر ہیں اور اس کے شوہر نامدار گورننگ باڈی کے بھی ممبر رہے ہیں. تو اب مجھے پتہ نہیں اندر کی بات کیا ہے. تو یہ تعریف والی بات تھی، اس طرح تنقید والی بات نہیں تھی. اگر انہوں نے گوادر ایک پسماندہ، ایک گمنام، ایک متنازع، ایک خوف زدہ نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس میں یہ شخص اگر یہ روشنیاں جلانے جا رہے ہیں، اگر یہ علم و ادب فن کی دنیا لے کے جا رہے ہیں، لوگوں کو وہاں ہنسانے جا رہے ہیں، علم سے مالا مال کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ میرا خیال ہے کہ تو کوئی بری بات تو نہیں ہے. اور اگر وہ فنڈ کی جہاں تک بات ہے، گورنمنٹ سندھ فنڈ جو دے رہی ہے، اس کا رزلٹ بھی ہمارے سامنے ہے. آرٹس کونسل آف پاکستان کی عمارتوں سے، بلڈنگوں سے، اس کے ماحول سے، ہر چیز سے نظر آ رہا ہے. اور یہ اردو کانفرنس کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں اس آرٹس کونسل کا نام گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہماری بہن کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھیں، لیکن اب انہوں نے جذبات میں کی ہیں یا کسی مقاصد کے لیے کی ہیں، میں تو نہیں جانتا. لیکن کیونکہ میں اسٹیج سے وابستہ ہوں، اسٹیج پہ 4 مہینے 2 مہینے میرے ڈرامے چلتے رہے ہیں، ابھی میں چینل کی طرف کام کر رہا ہوں، تو مجھے دکھ ہوا ہے ان باتوں سے. جس آرٹس کونسل میں ہم شام 5-6 بجے کے بعد جا نہیں سکتے تھے، اب رات کے 1-2 بجے تک وہاں روشنی ہوتی ہے. اور میں آپ کو ایک تاریخی بات بتا دیتا ہوں کہ اس شہر کو، کراچی کو روشنیوں کا شہر جو قرار دیا گیا ہے، کہا گیا ہے، تو صرف اس آرٹس کونسل کی وجہ سے. کیونکہ آرٹس کونسل کی وجہ سے اور ہمارے عوامی کمرشل ڈراموں کی وجہ سے عمر شریف صاحب، معین اختر صاحب، شکیل صدیقی صاحب، رؤف لالہ صاحب، سلیم افریدی، یہ لوگ جو ڈرامے کرتے تھے، تو اس شہر میں جو بھی حالات ہوتے تھے، تو آرٹس کونسل آف پاکستان پرائیویٹ آڈیٹوریم ان میں ان کے ڈراموں کی وجہ سے، ان کے فن کی وجہ سے کراچی کو روشنیوں کا شہر قرار دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ فیصلہ خود آپ کریں کہ آرٹس کونسل کی پوزیشن جن لوگوں کے سامنے، وہ خود جانیں، وہ دیکھیں، وہ سمجھیں کہ یہ بات کوئی کہلائی گئی ہے، کسی وجہ سے کی گئی ہے، یا ویسے ہی ان کو یہ بات کرنے کا حق تو ہر آدمی کو حاصل ہے، آزادی ہے. لیکن مجھے سب سے جو بڑی خوشی ہے وہ یہ خوشی ہے کہ ہر بندہ، ہر پارٹی، آئی مین مخالف پارٹی پاکستان پیپل پارٹی کے پر الزام لگاتی ہے کہ اب جو ہے نا یہ صوبہ برباد ہو گیا ہے، کچھ نہیں ہے، ڈیفالٹ ہونے والا ہے. لیکن آج یہ صوبہ فن کے لحاظ سے اپنے سے ہٹ کے دوسرے صوبوں میں جا کے جو روشنیوں کے شہر، روشنیوں کا وہ پھیلا رہا ہے، نور پھیلا رہا ہے، وہ اسی وجہ سے حکومت سندھ نے فنڈ دیا ہے. تو وہ کہیں نظر آ رہا ہے، علم کو روشن کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ ہماری بہن نے کیا جو اظہار خیال کیا ہے وہ رائٹ ہے، یا جو میں عرض کر رہا ہوں یہ رائٹ ہے. فیصلہ آپ کریں گے، اپنا فیڈ بیک دیں گے، لائک کریں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ میرا یہ بلاگ آپ کو پسند آئے گا. تھینک یو، شکریہ.